يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، شروع میں جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی تمہارے معاملات جن کے ذمہ ہیں، جو تمہارے ذمہ دار ہیں، ان کی۔ تو محترم بھائیو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہمارے معاملات کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارے امراء ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کی اطاعت کرنا یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ بھی ایک لازمی جزو ہے۔ اور محترم بھائیو، موجودہ دور میں جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، جتنے بھی ہیں تقریباً فاسق اور فاجر ہیں، ظالم ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ شرابی، یہ بے نماز، یہ قاتل، یہ زانی، یہ ہمارے جو بڑے ہیں اس طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، تو کیا پھر بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، یا پھر ان کے خلاف خروج کیا جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلا جائے اور ان کو کرسی سے زبردستی اتار لیا جائے؟ یہ ذہن کے اندر کچھ لوگوں کے باتیں آتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، آج کے خطبے کے اندر اسی چیز کو لے کر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، دو ٹوک بات یہ ہے اہل سنہ والجماع کے عقیدے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فاسق اور فاجر جو حکمران ہیں، یاد رکھیے گا، فسق اور فجور میں کفر نہیں آتا، گناہ آتے ہیں۔ کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی بھی ہے، فاسق اور فاجر جو حاکم ہے، محترم بھائیو، اس کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں، اس کو کافر قرار دینا قطعاً جائز نہیں۔ اور ہاں، کوئی ایسا حاکم جس سے کفراً بواحا، واضح کفر سرزد ہو، تو کچھ شرائط کے ساتھ اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو شخص ہمارا حاکم بن گیا، چاہے وہ جائز طریقے سے ہمارا حاکم بنا ہے یا ناجائز طریقے سے بنا ہے، وہ جیت کر حاکم بنا ہے یا دھاندلی کر کے حاکم بنا ہے، کسی بھی طریقے سے حاکم بنا ہے، زور اور زبردستی کے ذریعے حاکم بن گیا ہے، اس کی حکومت استقرار پا چکی ہے، ہر نیک اور بر کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، تو محترم بھائیو یاد رکھیے گا اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔
اگر کسی برے کام کا حکم دیتا ہے، کوئی برا قانون بناتا ہے، اس میں تو پھر اطاعت نہیں ہے، لیکن اوور آل اس کو اپنا بڑا تسلیم کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الا من ولی علیہ والن، کوئی شخص کسی علاقے پر حاکم بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ، پھر لوگ اس کے اندر کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی والی چیز ہے، اس کے اندر کچھ ایسے کام دیکھتے ہیں جو گناہوں والے کام ہیں، جو معصیت ہے، نافرمانی ہے اللہ اس کے رسول کی، فَلْيُكْرِهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنزِعَنَّ يَدًا مِن طَاعَتِهِ، فرمایا کہ جو معصیت وہ کر رہا ہے، اس معصیت کو آپ برا سمجھو، آپ برا کہو، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچنا، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ ہاں اس کا جو جرم ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس کو برا ضرور کہو، اس کو برا ضرور سمجھو۔ اور ویسے بھی محترم بھائیوں، پنجاب پولیس کا نعرہ ہے کہ جرم سے نفرت مجرم سے نہیں، نفرت جرم سے مجرم سے نہیں۔ تو اسی طرح محترم بھائیوں، اگر کسی حاکم کے اندر کوئی اخلاقی بگاڑ ہے، کوئی دینی بگاڑ ہے، کوئی برائی اس کے اندر موجود ہے، آپ اس برائی کو برا سمجھو بھی، برا کہو بھی، لیکن اس سب کے باوجود اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچ سکتے۔ وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہمارا بڑا ہے۔ اور محترم بھائیو، صحیح مسلم کی دوسری روایت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر علیہ، جس شخص نے اپنے امیر کے اندر، اپنے حاکم کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جو اس کو ناپسند ہے، فلیصبر، اس کو چاہیے اس کے اوپر صبر کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی ایک الگ جماعت بنائی اور روڈوں پر نکل آئے اور بغاوت شروع کر دی، نہیں محترم بھائیو، فلیصبر، اس کو چاہیے صبر کرے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو شخص بھی، کوئی ایک شخص بھی اپنے سلطان، اپنے بادشاہ، اپنے حاکم کی اطاعت سے ایک ہاتھ بھی باہر نکلتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کے لیے ایک ہاتھ باہر نکلتا ہے اور اس حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، فرمایا وہ جاہلیت کی موت پر مرتا ہے، اسلام کی موت پر نہیں مرتا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، یہ دور دراز کے کئی شہر کراس کر کے جو ہے وہ ایک حاکم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچانا، یہ تو دور کی بات ہے۔ ایک بالشت کوئی اپنی جگہ سے حاکم کی بغاوت کے لیے نکلتا ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور محترم بھائیو، ہم نے اس کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ ہلکا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ وہ ان جرموں سے جو حاکم کر رہا ہے، ان گناہوں سے، ان معصیتوں سے جو حاکم کر رہا ہے، کئی بڑی معصیت، کئی بڑا گناہ، کئی بڑا جرم یہ ہے کہ حاکم کے خلاف بغاوت کی جائے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ عَنْ مُؤْمِنِهَا، فرمایا کہ کوئی شخص میری امت کے خلاف خروج کرتا ہے، کسی مسلمان کے خلاف خروج کرتا ہے، اور نہ کوئی نیک دیکھتا ہے، نہ کوئی برا دیکھتا ہے، سب کو جو ہے وہ لتاڑتا ہوا چلا آتا ہے، فرمایا کہ وَلَا يُؤْذِي، فرمایا کہ وَلَا يَفِي لَدَيْ عَهْدُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، جو شخص
کسی مسلمان کے خلاف خروج کرے، کسی مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرے، مسلمان قوم کے خلاف خروج کرے، اور نہ کسی نیک کو دیکھے نہ کسی بد کو دیکھے، سب کو اڑا دے، جیسا کہ یہ خودکش حملوں میں ہوتا ہے۔ نہیں، جب وہ دھماکہ پھٹتا ہے، وہ بم پھٹتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک ہے یہاں پر، کون جو ہے وہ برا ہے، کون گناہگار ہے، کون متقی اور پرہیزگار ہے، سب اس میں رگڑے جاتے ہیں، سب مارے جاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کو ایسے لوگ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو میری امت پر بغاوت کرے، امت کے لوگوں پر بغاوت کرے، میرے امتیوں پر، مسلمانوں پر، نہ نیک کو دیکھے نہ برے کو دیکھے، فرمایا ایسے شخص کے ساتھ نہ میرا کوئی تعلق ہے نہ ایسے شخص کا میرے ساتھ کوئی تعلق، میرا اس کے ساتھ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرا امتی نہیں۔ اور محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے اور کسی مسلمان بھائی کے ساتھ لڑنا کفر ہے۔ تو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اگر لڑنا کفر ہے تو وہ مسلمان جو ہمارا بڑا ہے، جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا سلطان ہے، اس کے خلاف بغاوت، اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف جو ہے وہ باہر نکل آنا، محترم بھائیوں پھر اس کا جرم اس سے زیادہ اکبر ہوگا، اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ عام مسلمان کے ساتھ لڑنا کفر قرار دیا گیا، عام مسلمان کے خلاف۔ تو محترم بھائیوں، جو ہمارا بڑا ہے، ہمارا حاکم ہے، چاہے جیسے بھی بنا، جس کی حکومت استقرار پا چکی ہے، مضبوط ہو چکی ہے، اس کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے، تو محترم بھائیوں پھر اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم بعضا، میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع کر دو۔ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹے، ایک مسلمان دوسرے کے اوپر حملہ کرے، دو مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں، آپس میں آمنے سامنے آ جائیں۔ فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو یہ قتل ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اس کو کفر قرار دیا گیا۔ محترم بھائیوں، سنن ترمذی کی روایت ہے، عدیسہ بنت حبان رحمہ اللہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد محترم کے پاس آئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کچھ لڑائی چل رہی تھی، ان کے خلاف لڑنے کے لیے بات چیت کرنے، لڑنے کے حوالے سے میرے والد محترم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے والد محترم کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، مل کر جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے ہیں۔ تو ان کے والد محترم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ ان کے والد محترم کہنے لگے اے علی، یاد رکھیے گا آپ کے چچا کے بیٹے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے خلیل، میرے دوست نے مجھ سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہتے ہیں مجھ سے وعدہ یہ لیا کہ جب مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، ان اتخذ سیفا، تم نے پھر ایک تلوار بنانی ہے، اور وہ تلوار کون سی ہو؟ لوہے کی نہ ہو کہ کسی کا گلا کاٹ دے۔ فرمایا وہ تلوار من خشب، لکڑی کی تلوار ہو۔ فقد اخذتہ، اے علی میں نے وہ لکڑی کی تلوار بنا لی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو کھیلنے کے لیے میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں، لیکن لڑنے کے لیے نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ پریکٹس کے لیے ہوتی تھی لکڑی کی تلوار، پریکٹس کے لیے کہتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں،
لیکن میں نے اپنے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے چچا کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ وعدہ لیا ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، جب مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، جب مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے دست و گریباں ہوں گے، کہ تم نے ایسی تلوار لکڑی کی بنا لینی ہے، بس اس کے ساتھ تم گھر میں بیٹھے پریکٹس کرتے رہو، باہر مت نکلو۔ تو محترم بھائیو، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، دونوں کا بڑا آپس میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، لیکن ایک سیاسی غلطی کی وجہ سے، ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو عدیثہ بنت حبان کے والد محترم، جو ان کا کردار ہے محترم بھائیو، ایسا کردار سارے مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ بڑے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اچھے بچوں کی علامت ہے، اچھی اولاد جس کی تربیت اچھی ہے، اچھی اولاد کی علامت۔ اور اگر کوئی اولاد باپ کا ساتھ دے، ماں سے لڑنا شروع کر دے، ماں کا ساتھ دے کر باپ سے لڑنا شروع کر دے، تو محترم بھائیو، یہ اس کی ایسی اولاد کی تربیت جو ہے اس پہ تف، ایسی اولاد کی تربیت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جب دو بڑے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دو بڑوں کا مسئلہ ہے، بیچ میں بچوں کو، اولاد کو نہیں بولنا چاہیے، یہ اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ تو دو صحابی آپس میں جب آمنے سامنے تھے تو محترم بھائیو، حبان رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، میں نے لکڑی کی تلوار بنا لی، گھر میں پریکٹس کروں بس۔ تو محترم بھائیو، ایسا کردار ہونا چاہیے، جب بھی اختلاف ہو جائے مسلمانوں میں، دو پارٹیوں کے درمیان، سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، کوئی بھی ہیں، جب ان میں اختلاف ہو گیا، اپنے ہاتھ کو روک کر رکھیں، اس میں پڑنے کی کوشش مت کریں، اپنے آپ کو گندا مت کریں، اپنی آخرت کو خراب مت کریں۔ اور محترم بھائیو، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فاسق اور فاجر حکمرانوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کافر قرار دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی جائے، باہر نکلا جائے، ان کو زبردستی جو ہے وہ نیچے اتارا جائے۔ تو محترم بھائیو، یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین اس دین کو فاسق اور فاجر لوگوں کے ذریعے اس دین کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ شیطان تھا نا جس نے آیت الکرسی کے حوالے سے بتایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مال کے اوپر وہ چوکیدار ان کو مقرر کیا گیا، آپ نے رات کو نگرانی کرنی ہے، تو رات کو نگرانی کر رہے تھے، ایک چور آتا ہے، وہ چوری کر کے لے جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلتا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جاگتا رہوں گا، میں بڑے جو ہے وہ محتاط انداز کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، پھر وہ چور آتا ہے، پکڑ لیا، وہ چور کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا، جب آپ وہ پڑھ لیں گے آپ مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کون سی بات؟ کہنے لگے آپ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کریں، آپ میری شرارتوں سے مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ میری طرف سے آئے ہوئے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تھا تو جھوٹا، تھا تو شیطان جھوٹا کذاب، لیکن بات سچی کر گیا۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے اس دین کے معاملے کو بسا اوقات فاسق اور فاجر لوگوں کے ذریعے دین کی مدد ہی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی حاکم فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، کیسا بھی ہے، وہ حاکم بن گیا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کی بےعزتی کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ اور محترم بھائیو، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسروا فیہا کسیکم وقطعوا اوتارکم واضربوا سیوفکم الحجارۃ۔ تین کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب فتنوں کا دور آ جائے، مسلمان آپس میں مسلمانوں کے اختلافات ہو جائیں، پارٹیوں کے آپس میں اختلافات ہو جائیں، تو
تو تم نے کیا کرنا ہے، جو تمہارے پاس تیر ہے اس کو بھی توڑ دو، جو کمان ہے اس کو بھی توڑ دو، جو دھاگا ہوتا ہے کمان کے ساتھ جس کے ساتھ کھینچتے ہیں اس تاند کو بھی توڑ دو، اپنی جو تلواریں ہیں پتھروں پر مار مار کر اس کو ختم کر دو۔ فرمایا فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جو اچھا تھا اس کی طرح بن جاؤ۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث سے کیا مفہوم ملتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے اچھا کون تھا؟ حابیل، کہ بھائی نے اس کو قتل کیا، قتل کا ارادہ بھی کیا، پھر قتل بھی کیا، مقتول ہو گیا، مارا گیا، لیکن اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس نے گوارا نہیں کیا۔ ایسے ہو جاؤ کہ اگر کوئی مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں سائیڈ اختیار کریں، تمہارے ساتھ کوئی آ کر لڑتا ہے مت لڑو۔ یہ فتنوں کا دور ہے محترم بھائیو، فتنوں کا دور۔ اس میں جتنا اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں گے، ہر طرح کی سیاسی اور مذہبی پارٹیوں سے بالکل اپنے آپ کو کٹ آف رکھیں گے محترم بھائیو، اتنے آپ زیادہ محفوظ رہیں گے، اتنے فتنوں سے بچے رہیں گے۔ یہ جتنی جو ہے وہ آپ پارٹیوں کا حصہ بنتے رہیں گے تو یاد رکھیے محترم بھائیو، اتنا آپ فتنوں میں ملوث ہوتے رہیں گے، اتنا فتنوں کی دلدل میں آپ پھنستے رہیں گے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فاسق اور فاجر حکمران کے خلاف خروج کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو فاسق اور فاجر حاکم ہے، کسی وجہ سے بھی وہ فاسق اور فاجر ہے، کوئی بھی گناہ کرنے والا ہے، کہتے ہیں اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ ایسے خروج کرنا، یہ حاکم جو جرم کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑا فتنہ، اس سے بھی بڑا فساد اور اس سے بھی بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خروج کریں کسی حاکم کے خلاف، اس کی معصیت کو دیکھ کر، اس کے فسق اور فجور کو دیکھ کر، اور مسلمانوں کے اندر ایک نہ ختم ہونے والا فتنہ آپ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے برپا ہو جائے، قتل کا فتنہ شروع ہو جائے۔ تو محترم بھائیو، وہ جرم جو وہ حکمران کر رہا ہے وہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا بغاوت کی وجہ سے پیدا ہونے والا فتنہ ہوتا ہے۔ اس لیے قطعاً کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کا، اگر کوئی آپ کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرے، جو آپ کا حاکم بن گیا ہے آپ اس کو دل و جان سے حاکم تسلیم کرو۔ اور یہ لوگوں کے درمیان جو ہے ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے کہ میں جی فلاں پارٹی کا ہوں، فلاں پارٹی کا لیڈر آئے گا، فلاں پارٹی کا لیڈر حاکم بنے گا، وہ میرا حاکم ہے، میں اس کو حاکم تسلیم کروں گا، اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کا بندہ جو ہے ہمارا بڑا بن گیا، ہمارا حاکم بن گیا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اور جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں ان کو پھر ایک نازیبا سا لفظ کہا جاتا ہے، لوٹا کہا جاتا ہے۔ جو حکومت آ گئی، آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اس کو دل و جان سے حاکم سمجھ لیتے ہیں۔ اگر نون لیگ والے آ گئے تو ان کو مان لیا، پیپل پارٹی والے آ گئے تو ان کو مان لیا، پی ٹی والا کوئی پی ٹی آئی والا حاکم بن گیا تو اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کو پھر وہ لوٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں محترم، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، جو آپ کا حاکم بن جائے اینی وے کسی بھی طریقے سے دھاندلی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، یا جیت کر، لوگوں کے دلوں کو جیت کر کیسے بھی کوئی حاکم بن جاتا ہے، اس کا ادب، اس کا احترام، دل و جان سے اس کو حاکم تسلیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا، وہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے کہ جو میری ہدایت سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، میری ہدایت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوگا، میری بھیجی ہوئی ہدایت، میری پھیلائی ہوئی ہدایت، اس کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوگا، اور نہ ہی میری سنت کے مطابق جو ہے وہ اعمال کریں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي أَجْسَامِ الْإِنْسِ، اور ان حکمرانوں میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ انسانوں کی شکل میں بھیڑیے، شیطان کے دل، شیطانی دل رکھنے والے وہ ہوں گے، انسانی جسم میں
گویا کہ شیطانی دل، اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان محترم بھائیو سنیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سننے کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیف اصنع ان ادرکت ذالک، اگر میں کوئی ایسا حاکم پا لوں، ایسا حاکم دیکھ لوں کہ جو اتنا بد کردار ہو کہ انسان کی شکل میں بھیڑیا، انسان کے جسم میں شیطان کا دل رکھنے والا، ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی حاکم میں پا لوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسمع و تطیع، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگر وہ تمہارے پیٹھ کے اوپر کوڑے مار رہا ہو، اتنا ظالم ہو کہ وہ تمہارے پیٹھ کے اوپر کوڑے برسا رہا ہو، وَأَخَذَ مَالَكَ، تمہارا مال ناحق کھا رہا ہو، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی اس کی بات کو سننا ہے، اس کی اطاعت کرنی۔ محترم بھائیو، ذرا سی بات پر یہاں پر جو ہے وہ بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ محترم بھائیو، اگر حاکم ہماری پیٹھ کے اوپر کوڑے برسا رہا ہو، جسمانی تشدد ہمارے اوپر کر رہا ہو، پھر بھی ہم اس کی اطاعت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر مالی تشدد ہمارے اوپر کر رہا ہو، مہنگائی کے ذریعے جیسے بھی ہمارے حصے کے ہمارے جو مال ہیں، ہمارا دیا ہوا ٹیکسوں کی شکل میں وہ اگر ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، محترم بھائیو پھر بھی ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں، ان کے خلاف خروج کریں۔ جو حاکم بن گیا، دل و جان کے ساتھ اس کو حاکم تصور کریں، تسلیم کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، معاشرے کا امن اور سیاسی امن اسی نقطے کے اندر ہے، اسی نقطے کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، تمام سیاسی پارٹیاں پر امن ہو جائیں سیاسی اعتبار سے، اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ امن اور سلامتی قائم ہو جائے، ہمارا ملک امن اور سلامتی کا گہوارہ ہو جائے، یہ کھینچا تانی، یہ مار دھاڑ، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، تو محترم بھائیو جو وقت کا حاکم ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی بھی طریقے کے ساتھ کوئی حاکم بن گیا ہو، اس کو دل اور جان کے ساتھ حاکم تصور کرنا، یہ ذمہ داری آپ پوری کرنا شروع کر دیں۔ محترم بھائیو، معاشرے کے اندر آپ امن دیکھیں، سکون دیکھیے گا کتنا ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیو، ایک شخص پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی ایسا حاکم ہمارا مقرر ہو جاتا ہے جو اپنا حق تو ہم سے لے لیتا ہے، اپنا حق ہم سے لے لیتا ہے لیکن ہمارا حق وہ نہیں دیتا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوسری بار پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اور پھر آخر میں فرمایا اسمعوا واطیعوا، اگر وہ اپنا حق آپ سے لیتا ہے، زبردستی لیتا ہے، اور تمہارا حق تم کو نہیں دیتا، پھر بھی اس کی بات سننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا حق یہ ہے کہ ان کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں تم پورے کرتے رہو، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی سمع، ان کی اطاعت، یہ تم کرتے رہو، اور جو تمہارے حقوق ان کے ذمے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ اللہ سے مانگو، ان سے، ان کے متعلق، ان کے حقوق، تمہارے حقوق کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا، اور ان کے حقوق کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو محترم بھائیو، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں، حکمران ذمہ داری پوری کریں یا نہ کریں، ہماری ذمہ داریوں سے ہم سے پوچھا جائے گا، حکمرانوں کی ذمہ داریوں سے متعلق ان سے پوچھا جائے گا۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی طریقے سے عن رضن او غلبۃ، مسلمانوں کی خوشی سے یا اپنے دستے زور بازو کی وجہ سے جو حاکم بن گیا، اب وہ اچھا ہے، برا ہے، عادل ہے، غیر عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، جیسا بھی ہے، فرمایا مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کی سمع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح یاد رکھیے گا کہ دو صورتیں ہیں کسی بھی حاکم کے خلاف خروج کرنے کی، دو شرائط ان کو سمجھ لیں۔ کسی بھی حاکم کے خلاف اگر آپ خروج کرنا چاہتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں،
اس کو کرسی سے اتارنا چاہتے ہیں زبردستی، تو 2 شرطیں یاد رکھیے گا، 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کفرن بواہا، وہ خود اپنے کفر کا اعلان کر دے، وہ خود اپنے کفر کا اعلان کر دے کہ میں آج کے بعد اسلام کو چھوڑتا ہوں، کفر کا اعلان کر دے، وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، اس کے خلاف خروج کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ اور محترم بھائیو، دوسری کہ وہ کسی ایسے کام کا مرتکب ہو جائے، اس سے کوئی ایسا کام، ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے انسان مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی حاکم کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے، قرآن مجید کی گستاخی ہو جائے، اس طرح کے کوئی بھی عمل جو انسان کو کفر، کافر جو ہے بنا دینے والا عمل ہے، ایسا عمل سرزد ہو جائے تو ایسے حاکم کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن محترم بھائیو، خروج کی بھی کچھ شرائط جو ہے علماء نے، محدثین نے یہ بیان کیے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پہلی شرط یہ ہے خروج کی کہ اس خروج سے فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو۔ جو خروج آپ کرنے لگے ہیں کسی کافر حاکم کے خلاف، مسلمان فاسق اور فاجر نہیں، یہ کافر حاکم کے خلاف خروج کی شرائط ہیں کہ اس سے فتنہ اور فساد نہ پیدا ہو، جانی اور مالی نقصان نہ ہوتا ہو۔ محترم بھائیو، ہمارے خروج میں کتنے جانی اور مالی نقصان ہوتے ہیں، کوئی ٹرکوں کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، کسی پر فائرنگ ہو جاتی ہے، کہ جو ہے لوگوں کی گاڑیوں کو جلایا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو، اگر ایسا ہو تو پھر نکلنا جائز نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فتنہ اور فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ دوسری شرط جو ہے کفر کا فتویٰ جو ہے، یہ کوئی عام مولوی صاحب نہیں لگائیں گے، جذباتی مولوی اور کسی حاکم کو کافر کہہ دے اور بس ٹھیک ہے جی پھر اپنی ٹیم لے کر نکل جاؤ، نہیں۔ علماء کی معتبر کبار اور محققین، بڑے بڑے جو متبحر عالم دین ہیں، ان علماء کی ایک جماعت، ایک کمیٹی جو ہے وہ مل کر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے، پھر وہ اس کا کفر کا فتویٰ جو ہے، ان کے کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لاگو ہوگا اور خروج کرنا جائز ہوگا۔ اور تیسری شرط محترم بھائیو، حاکم کے خلاف جو کفر کا فتویٰ ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہ ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی شائبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر نہ ہو، ذرہ برابر بھی شک آ گیا، پھر خروج جائز نہیں۔ چوتھی شرط محترم بھائیو، وہ کفر، وہ کام جو اس نے کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، وہ تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ عمل کفر ہو، کہ ایسا کام کرنے والا متفقہ طور پر علماء کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ علماء کہیں کہ نہیں جی ایسا کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، بعض علماء کہیں جی نہیں جی کافر نہیں ہے، تو پھر ایسی عمل کے اوپر بھی جو ہے بغاوت جائز نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط محترم بھائیو، متأول نہ ہو، متأول تعویل کرنے والا نہ ہو۔ کوئی ایسی مثال کے طور پر کچھ لوگ خلق قرآن کے حوالے سے اگر آپ کہہ لیں کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی کہہ دے حاکم کہ نہیں جی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، تعویل کرے کچھ جو ہے، وہ کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی زبردستی کھینچا تانی کر کے کوئی دلیل بھی پیش کر دے، تو ایسی صورت میں محترم بھائیو اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ ہاں، علمی طور پر، شرعی طور پر دلائل دے کر، عقلی اور نقلی دلائل دے کر اس کو سمجھایا ضرور جائے گا، لیکن اگر وہ تعویل کر رہا ہے، قرآن میں سے کسی آیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کسی حدیث کی وہ تعویل کر رہا ہے، پھر علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کفر کر رہا ہے، تو محترم بھائیو تعویل کا جواب پھر دلائل کے ساتھ اس کو دیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کی ذہن سازی کی جائے گی، اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ اور آخری محترم بھائیو شرط یہ ہے کہ خروج کرنے والوں کے پاس اتنی اتھارٹی ہو، اتنی طاقت ہو کہ پرامن طریقے کے ساتھ وہ حاکم اپنی کرسی سے اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں، اور معزول کرانے کے بعد کوئی متقی، پرہیزگار، کوئی عادل اور انصاف اور عدل انصاف کرنے والا شخص اس کرسی پر وہ بٹھا سکتے ہیں، پھر وہ خروج کرنے کے حقدار ہیں، ورنہ خروج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے محترم بھائی ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ایمانداری کے ساتھ، اگر ایک حاکم، اس کی حکومت ہے، اس کے خلاف کچھ لوگ خروج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں اس کو اتارنے کے لیے، تو اس کے بدلے میں کوئی متقی اور پرہیزگار شخص مجھے ایک بتا دیں کہ اس کے بدلے میں اس کو کرسی پر بٹھایا جائے گا،
وہ متقی بھی ہو، وہ پرہیزگار بھی ہو، وہ ظالم ظلم کرنے والا نہ ہو، عادل ہو، عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، کوئی ایک مجھے بتا دے۔ محترم بھائیو، ان 6 شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو خروج کرنا کسی حاکم کے خلاف جائز نہیں ہوگا۔ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا آخری بات کہ خروج اس کے سراسر نقصان ہیں۔ ایک گھر کے اندر اگر بغاوت ہو جائے، کوئی لڑکا بغاوت کر لے، کوئی لڑکی بغاوت کر لے، 5 6 7 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ جو ہے اس کا امن تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کسی ایک جو ہے وہ محلے کے اندر کوئی بغاوت پر اتر آئے، پورے محلے کا امن اور سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، اگر کسی بغاوت کی وجہ سے پوری ریاست کا، عالم اسلام کا امن تباہ ہو رہا ہو، محترم بھائیو اسلام اس کی اجازت دے گا؟ قطعاً اسلام ایسی بغاوت کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ